ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کی کان کی جو صحت ہوتی ہے یا جو ہیئرنگ کے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ہیں یا چیک اپس ہیں جو کہ لازماً پیرنٹس کو جو ہے وہ کروانے چاہیے تاکہ بچوں کی جو یہ ہیئرنگ کیپیبلٹی ہے یہ انٹیکٹ رہے، سلامت رہے؟ جی، جس طرح آپ نے شروع سے پوچھا تو میں نے آپ سے کہا کہ آج کل دنیا کی جتنی بھی ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے کے اندر اندر لازمی یہ مینڈیٹری ہے کہ اس بچے کی ہیئرنگ اسکریننگ ہو جائے۔ اب چونکہ یہ فیسلٹیز ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے تو تھوڑا سا والدین کو تھوڑا اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب بچہ 3 مہینے کا ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ ساؤنڈ کو کی طرف اپنی نگاہ، اپنی آنکھیں اس طرف کو موڑ لیتا ہے اور پھر اپنی گردن بھی ساؤنڈ کی طرف کو چلا جاتا ہے۔ پھر جب گھر میں کوئی شور ہوتا ہے تو بچہ اگر سویا ہوا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، اور پھر جب بچہ 6 مہینے سے یا اس کے آگے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بولنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ کچھ ورڈز بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو رسپانس ہوتا ہے، اگر آپ بچے سے بات کر رہی ہیں تو وہ یا کر رہے ہیں تو وہ اس بچے کی آپ کی آواز کو سنتا ہے اور رسپانس دیتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا بچے کو اس کا نام بولے تو مسکراتا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسے انڈیکیشنز ہیں جس کو کہ آپ سمجھ آئے کہ آپ کے بچہ سن رہا ہے، اور اگر یہ انڈیکیشنز آپ کے بچے میں نہیں آتی اور 1 سال کے اندر اندر وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا تو آپ کو ایسے بچوں کو، میں تو کہتا ہوں کہ 3 مہینے سے پہلے ہی ایسے بچوں کی ہیئرنگ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ آج کل جو ہیئرنگ ٹیسٹ ہیں ان کو کافی اچھے ہیں، جس سے کہ جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ABR ہے، رسپانس، جس میں کہ بچے کے کو تھوڑا سا نیند کی حالت میں اس کے جو ہم الیکٹرانک طریقے سے اس کی ہیئرنگ لیول کو چیک کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اس کی فریکوینسیز کو بھی ایسس کر لیتے ہیں، جسے ESSR کہتے ہیں کہ اس بچے میں کتنا ہیئرنگ لاس ہے۔ تو ایسے بچوں کو 6 مہینے سے پہلے ڈائگنوز کر کے اور ان کا ہم علاج شروع کر سکتے ہیں۔ ان کو ہیئرنگ ایڈز یا کوکلیئر امپلانٹ، اس طرح کے جو بھی ڈفرنٹ ٹائپ کے ان کے علاج ہیں وہ آج کل اویلیبل ہے پاکستان کے اندر اور کیے جاتے ہیں۔ اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسکول ایج کا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہے، بعض اوقات اگر کسی وجہ سے بچہ مس ہو جائے یا اس بچے میں پروگریسو ہیئرنگ لاس ہے، یعنی اس کو تو ڈائگنوز ہو گیا پیدائشی کے صحیح ہے ہیئرنگ، لیکن کچھ امراض ایسے ہیں کہ صحیح ہیئرنگ ہونے کے باوجود بھی کچھ بچوں کو پروگریسو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو باہر کے ممالک میں اسکول کے اندر جب بچے داخل ہوتے ہیں تو ان کا ایک لازمی ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہی چیز ہم انشاءاللہ ویژن ٹیسٹ کے تھرو ہم یہ کریں گے۔ ایسے بچوں کا ہیئرنگ ٹیسٹ جسے آڈیوگرام یا ٹمپانوگرام کہتے ہیں، یہ کیے جائیں گے، اور اس سے ان بچوں کی ہیئرنگ اسسمنٹ کی جائے گی تاکہ ان کا مناسب علاج کیا جا سکے۔